آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ جس انسان کی عادات اچھی ہوں، اخلاق اچھے ہوں، اس کے اندر سے خوشبو والے اور اس کے اندر سے ایمان کی حلاوت اور لذت والے مٹھاس والے اعمال نکلتے ہوں، اچھا انسان ہو، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارنے کو لوگ ترجیح دیتے ہیں۔ اور اگر انسان بد اخلاق ہو، بد مزاج ہو، جھگڑالو ہو، برا بولنے والا ہو، ایسے لوگوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، بلکہ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے لوگ نکال دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے دین اسلام نے فرائض کے بعد اچھے اخلاق کے اوپر بہت زور دیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اخلاق والا انسان دن بھر روزہ رکھنے والوں سے اور رات بھر نفلیں پڑھنے والوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ وزنی اعمال ہوں گے تو وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اچھے اخلاق کا وزن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہوگا۔ اور بڑی نیکی والا اور بڑی عبادت کرنے والا اگر خدا نخواستہ بد اخلاق بد مزاج ہو تو کئی مرتبہ اس کی وہ نیکی اس کو فائدہ نہیں دیتی، وہ بد اخلاقی کی وجہ سے، بد مزاجی کی وجہ سے وہ اپنے نیک ہونے کے باوجود جہنم میں جائے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے نبی وہ بڑی نیک عورت ہے، سارا دن روزہ رکھتی ہے اور ساری رات نفلیں پڑھتی ہے، مگر زبان کی تیز ہے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے زبان کی وجہ سے، غصے والی ہے، جھگڑالو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دن روزہ رکھنا اور ساری رات نفلیں پڑھنا، یہ سننے کے باوجود ارشاد فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا، اللہ کے نبی وہ صرف فرائض ہی پورے کرتی ہے، کوئی زیادہ لمبی چوڑی عبادات نہیں کرتی، البتہ اخلاق کی اچھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ عورت جنتی ہے۔ گویا کہ اچھے اخلاق والا انسان وہ جنتی انسان ہوتا ہے۔
اور بگڑا ہوا انسان بظاہر دیکھنے میں وہ نیک ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان جہنمی ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی اور ایمان والے بندے کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں کہ ایمان والا بندہ جھگڑالو نہیں ہوتا، بد مزاج نہیں ہوتا، گالم گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا، دوسروں کا بدخواہ نہیں ہوتا۔ جس انسان کے اندر یہ بری عادتیں ہوں وہ نیک ہونے کے باوجود بھی جہنم میں جا پڑے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی، ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، اونچے اونچے پہاڑ نظر آ رہے ہوں گے نیکیوں کے، مگر چونکہ اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہوں گے، کسی کو برا کہا ہوگا اور کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا، جیسے ہمارے ہاں معمولی بات پر طالبات یا طلباء یا عام معاشرے کے لوگ اپنی جلد بازی کی وجہ سے دوسرے کو دھکا دے دیا، ذرا سی بات پر دوسرے کو کمینہ کہہ دیا، ذلیل کہہ دیا، بے ایمان کہہ دیا، اس کو خبیث کہہ دیا، اس کا نام الٹا لے لیا، تو ہم ان باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ باتیں معمولی نہیں ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کی نیکیوں کو دیکھ کر ایسے لگے گا کہ یہ بندہ پکا جنتی ہے، لیکن حق والوں کا حق اس نے دینا ہوگا۔ حق لینے والے آ جائیں گے، کوئی کہے گا پانی پینے کی باری میری تھی، اس نے مجھے دھکا دے کے میری پانی کی باری کو اس نے چھین لیا تھا۔ کوئی کہے گا مجھے اس نے ذلیل کہا تھا، کوئی کہے گا مجھے اس نے 4 لوگوں کے سامنے بے عزت کر دیا تھا اور میرا اس نے مذاق اڑایا تھا۔ اب ایسے تمام لوگ آتے جائیں گے اور ان کو اس کی نیکیاں دی جاتی رہیں گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حق والے آتے رہیں گے، نیکیاں لیتے رہیں گے، یہاں تک کہ نیکیاں جو پہاڑوں برابر ہوں گی وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اب حق والے ابھی بھی آ رہے ہوں گے، اب اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، حق والوں کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کے اوپر گناہوں کو ڈالتے ڈالتے جیسے نیکیوں کے پہاڑ تھے ایسے گناہوں کے پہاڑ بن جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے فرشتوں اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں۔ آج ہمیں کئی مرتبہ نیک بننے کا شوق چڑھ جاتا ہے، لیکن ہمیں انسان بننے کا شوق نہیں ہوتا۔ حضرت عبدالستانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نے بزرگ بننا ہو وہ کہیں اور چلا جائے، اور جس نے انسان بننا ہو وہ ہمارے پاس آ جائے۔ آج ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بن پاتے، آج ہم صحیح معنوں میں جو ہے وہ انسان نہیں بن پاتے، لیکن ہمیں بزرگی کے اونچے اونچے درجے حاصل کرنے کا شوق لگ جاتا ہے۔ یاد رکھیں بزرگی تو بہت دور کی چیز ہے، اگر انسان اپنے آپ کو نہ سدھارے اس نے بزرگ تو کیا بننا، وہ تو سرے سے انسان ہی نہیں ہوتا، بلکہ سچ پوچھیں تو وہ بندہ مسلمان کہلانے کا ہی حقدار نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے مسلمان کی جو بنیادی تعریف فرمائی، ڈیفینیشن بتائی ہے کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں، تو آپ سنیں اور حیران ہو جائیں۔ ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، لوگوں مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج ہماری زبان سے کون بچ جاتا ہے؟ ایک جملے میں ہم خاندانوں کے خاندان کی برائیاں بیان کر کے رکھ دیتے ہیں، پورے شہر کی ہم برائیاں بیان کر دیتے ہیں۔ آج ہم اپنی زبان سے سامنے والوں کو بھی ستاتے ہیں، اپنی زبان سے ہم پیٹھ پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی معاف نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنی زبان سے ہم
زندوں کو تو معاف کرتے نہیں، جو لوگ مر چکے ہیں ہماری زبان سے وہ بھی نہیں بچ پاتے ہیں۔ وہ قبروں میں ہوتے ہیں اور ہم ان کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ فلانی ایسی ہے، وہ فلانی ایسی ہے، اس کی طبیعت ایسی ہے، اس کا مزاج ایسا ہے۔ یاد رکھیں، آج ذرا سی بدبو جو ہے وہ کھانے میں آئے تو عورتیں اٹھا کے پھینک دیتی ہیں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں، کہتی ہیں سمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اتنے ہم پرہیزگار بنے ہوئے ہیں، ہم مری ہوئی مرغی کھانا پسند نہیں کرتے، مرا ہوا بکرا کھانا پسند نہیں کرتے۔ دوسری طرف ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے مرے ہوئے مسلمان بہن بھائیوں کا بدبودار گوشت کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں ہے، دو عورتیں تھیں تو ان کو بہت زیادہ روزہ لگ رہا تھا، روزہ ان کو بہت جو ہے وہ مشکل ہو رہا تھا نبھانا۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، اللہ کے نبی وہ مرنے کے قریب ہو گئی ہیں، روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ آپ نے ان کو بلایا اور ارشاد فرمایا، پیالہ منگوایا اور ارشاد فرمایا اس کے اندر تم قے کرو۔ اب سب لوگ حیران ہیں کہ ان لوگوں کو تو اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، یہ قے کیا کریں گی؟ لیکن اللہ کے نبی نے ان کو قے کرنے پر حکم فرمایا۔ اب جب انہوں نے اپنے حلق کے اندر انگلیاں ماری، قے کی برتن کے اندر، تو سب لوگوں نے عجیب تماشا دیکھا کہ ان دونوں عورتوں کے اندر سے تازہ گوشت اور خون نکلا۔ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ انہوں نے ابھی جو ہے وہ غیبت کے ذریعے سے اپنی مسلمان بہنوں اور بھائیوں کا گوشت کھایا ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت نہ کھایا کرو۔ آج ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، لیکن اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ کسی دوسرے کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یہ کتنا برا عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو، اور دوسری طرف تم اپنے جو ہے وہ مسلمان بہن بھائیوں کی برائیاں کر کے تم گویا کہ اس کا گوشت کھانے میں لگے ہوئے ہوتے ہو۔ غیبتیں نہ کیا کرو۔ آج ہم نیک بنے پھرتے ہوتے ہیں اور دوسروں کی برائیاں کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، آج لوگوں نے دانت نکالنے کو خوش اخلاقی سمجھ لیا، حالانکہ صرف ہنسنے کا نام خوش اخلاقی نہیں ہے۔ خوش اخلاقی کو اگر دو جملوں میں بیان کیا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس انسان کا دوسرے لوگوں کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبوں سے دل بھرا ہوا ہو، وہ انسان خوش اخلاق ہوا کرتا ہے۔ آج ہمارا چہرہ جو ہے وہ مسکرا رہا ہوتا ہے اور ہمارا دل جو ہے وہ بھیڑیے کی مانند گندا ہوتا ہے۔ اوپر سے ہم جو ہے وہ اچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اندر سے ہم جو ہے وہ گندے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اوپر سے لا الہ اور اندر سے کالی بلا۔ یہ گویا کہ ایک منافقانہ جو ہے وہ طرز ہوتا ہے ہمارا، کہ ہم لوگوں کو ظاہر یہ سمجھاتے ہیں، یہ جو ہے وہ محسوس کرواتے ہیں کہ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اندر میں ہمارا دل برائیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں، کہ ہمارے جو ہے وہ الفاظ کا چناؤ دوسروں کے لیے اچھا ہو، ہم دوسروں کو ترجیح دینے والے ہوں، ہم دوسروں کو احترام دینے والے ہوں، ہم دوسروں کی عزت کرنے والے ہوں، ہم دوسروں کا خیال کرنے والے ہوں، ہم دوسروں کا احساس کرنے والے ہوں۔ اگر انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے تو وہ بڑی بڑی عبادتیں کرنے والوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو پا لیا کرتا ہے۔ جیسے کسی اللہ کے نیک بندے نے اشعار میں کہا، فرمایا نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے
در پر سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کرنا سکھایا، دوسروں کا ادب اور احترام کرنا سکھایا، دوسروں کے اوپر جو ہے وہ اپنی جان نچھاور کرنا سکھایا۔ نبی علیہ السلام کی تعلیم نے خون کے ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو آپس میں شیر و شکر بنا کے رکھ دیا۔ اللہ کا قرآن ان کی تعریف کرتا ہے، فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے میٹھے بڑے شیر و شکر ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اپنی جان دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، صحابہ نے ایک دوسرے کا خیال کر کے مثالیں قائم کر دی، دنیا ان جیسی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ صحابہ کرام کے اخلاق اتنے اعلیٰ اور اتنے بلند تھے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان کے غم کو کبھی جو ہے وہ برداشت نہیں کیا کرتے تھے، اپنی عبادات کے اوپر دوسروں کی خدمت کو وہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، مسجد نبوی شریف کے اندر جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں ہے، ایک بندہ ملنے کے لیے آیا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ حضرت میں نے کسی بندے کا قرضہ دینا ہے، میرے پاس جو ہے وہ اتنے گنجائش نہیں، وہ بندہ مجھ سے قرضے کا مطالبہ کرتا ہے، اصرار کرتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں اس معاملے میں، تمہارا خدمت تمہارا تعاون کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا اگر آپ اس بندے کو فرما دیں تو وہ ذرا کچھ جو ہے مجھ سے وصول کرنے میں تھوڑی نرمی کرے اور مجھ سے جو ہے وہ جلدی مطالبہ نہ کرے۔ حضرت نے یہ بات سنی تو حضرت نے اسی وقت اپنا جوتا اٹھایا اور مسجد نبوی شریف کے باہر چل پڑے۔ اس نے کہا حضرت شاید آپ بھول گئے کہ آپ تو اعتکاف میں تھے، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا نہیں میں بھولا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے میں نے صاحب قبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو کسی مومن کی جو ہے وہ داد رسی کے لیے اور کسی مسلمان مومن کی جو ہے وہ اس کے کام کے لیے چل پڑا، اس کی مدد کے لیے چل پڑا، اللہ تعالی کام ہو یا نہ ہو اللہ اس کو 10 سال کے اعتکاف سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آج ہمارے اندر اخلاق کا بہت جو ہے وہ بہت گراوٹ ہو چکی ہے، بہن بھائیوں کے آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ نہیں ہوتا، میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کا خیال نہیں ہوتا، کلاس میں پڑھنے والوں کا ایک دوسرے کا کوئی خیال نہیں ہوتا، دوسروں کو نیچا کر کے دکھانا اور اپنی برتری دکھانا اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسروں کو کم تر سمجھنا۔ یاد رکھنا یہی وہ گراوٹ ہے، یہ وہی بد اخلاقی ہے جو کہ جاہلیت کے زمانے میں پائی جاتی تھی اور اسلام نے آ کر ان تمام چیزوں کو مٹا دیا تھا۔ آج ہم جو دین کے نام لیوا ہیں، دین کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، وہی جہالت والی برائیاں آج ہمارے اندر دوبارہ جو ہے وہ آ چکی ہیں، ہمارے اندر اس قدر اتر چکی ہیں کہ ہم کہنے کو جو ہے وہ قرآن کے طالب علم، حدیث کے طالب علم اور جو ہے وہ دین پڑھنے پڑھانے والے کہلاتے ہیں، لیکن ہمارے اخلاق ایسے گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے۔ بچیاں مدرسے سے پڑھ کے جب معاشرے میں جاتی ہیں تو ان قرآن اور حدیث پڑھی ہوئی بچیوں کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کہتے ہیں توبہ توبہ، کسی حافظہ بچی اور کسی عالمہ بچی کو کبھی جو ہے وہ اپنے رشتے کے لیے منتخب نہ کرنا، یہ تو اتنی بگڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کی تو زبان اتنی لمبی ہوتی ہے اور یہ تو اخلاق میں جو ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہیں اور یہ تو بالکل جو ہے وہ کسی کا ادب اور احترام کرنا نہیں جانتی ہیں۔ جی ہاں، آج بچیاں
قرآن اور حدیث پڑھ کے وہ سمجھتی ہیں شاید کہ ہمارے اوپر کسی کی خدمت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دوسروں کی خدمت کرنے پہ لگایا تھا۔ صحابہ اپنوں کی کیا، صحابہ تو بیگانوں کی بھی خدمت کیا کرتے تھے، صحابہ دوسروں کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے ایسی ایسی خدمتیں کی ہیں دوسروں کی کہ مثالیں رقم فرما دی ہیں۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا تھا اور اس نے آ کے جو ہے وہ بستر کے اندر گندگی کر دی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت والے مقدس ہاتھوں سے اس گندگی کو صاف فرما رہے تھے، اور یہی نبی کی سنتیں صحابہ بھی زندہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں میں سے قریب کے زمانے میں شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ ہے، ٹرین میں سفر فرما رہے تھے اور جو ہے ایک قریب میں انگریز، اس کو واش روم جانے کی ضرورت محسوس ہوئی، وہ گیا اور جلدی سے واپس آ گیا۔ پوچھا کیا ہوا، کہنے لگا واش روم بہت خراب ہے۔ خاموشی ہو گئی، تھوڑی دیر سب لوگ بیٹھے رہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ چپکے سے اٹھے، واش روم تشریف لے گئے، جا کے واش روم کو دھویا، صاف کیا اور واپس آ کے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اب جو ہے حضرت نے ارشاد فرمایا اس انگریز سے کہ بھائی میں تو گیا تھا، واش روم صاف ہے، یہ نہیں کہا میں نے صاف کر دیا ہے، اپنی خدمت کو بھی نہیں جتلایا، فرمایا میں تو گیا تھا، صاف ہے، آپ جائیے اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائیے۔ اب وہ انگریز گیا، دیکھا تو واقعی واش روم تو بالکل صاف ستھرا اور جو ہے دھلا ہوا ہے۔ اب سب لوگوں کے درمیان تشویش ہوئی کہ پہلے یہ انگریز گیا تھا، گندا تھا، اس کے بعد کوئی بندہ نہیں گیا، حضرت مدنی گئے ہیں اور تو کوئی بندہ نہیں، اس کے بعد یہ گیا انگریز، تو پھر یہ ہے صاف ستھرا، واقعی اس کو صاف ستھرا ملا، معاملہ کیا ہے؟ اس درمیان کے وقفے میں اس جو ہے گندگی کو، اس نجاست کو، اس غلاظت کو آخر صاف کرنے کی قربانی کس نے دی ہے؟ جب تحقیق ہوئی پتہ چلا تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے یہ صفائی کی تھی۔ کسی نے کہا حضرت آپ نے ایک کافر کی خاطر اتنی بڑی جو ہے وہ خدمت دی، اتنی بڑی قربانی کی کہ آپ نے نجاست کو صاف کیا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، میں نے تو اپنے نانا کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ایک یہودی کی خاطر جو ہے وہ گندگی کو صاف کر دیا تھا، آج میں نے بھی جو ہے وہ گندگی صاف کر کے اپنے نانا کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ جی ہاں، اپنے بڑوں کی عزت کرنا، ان کا ادب اور احترام کرنا اور ان کی خدمت میں پیش رہنا۔ ایک وقت تھا کہ بچیاں ماں کی خدمت کرتی تھی، بچیاں اپنے والد کی خدمت کرتی تھی، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کو وہ اپنے لیے سعادت سمجھتی تھی۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت سب سے گندے لوگوں پر قائم ہوگی، لہٰذا قرب قیامت کی کچھ نشانیاں آپ نے بتائی، کیا مطلب کہ وہ لوگوں کی گندگیاں اس درجے کو پہنچی ہوئی ہوں گی۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لونڈی جو ہے وہ اپنی آقا کو جنے گی۔ محدثین نے کہا اس کے کئی سارے مطلب ہیں، ان میں سے ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے، فرمایا کہ بیٹیاں اپنی ماں پر حکمرانی کیا کریں گی، تو یہ کر دے اور تو یہ کر دے، امی میرے کپڑے دھو دے اور امی مجھے کھانا بنا دے۔ خود جوان العمر ہو چکی ہے، خدمت کے قابل ہو چکی ہے، ساری زندگی اس نے تجھے پالا پوسا، پہلے تجھے سلایا بعد میں سوئی، پہلے تجھے کھلایا بعد میں خود کھایا، پہلے تجھے پلایا بعد میں اس نے خود پیا، اپنے منہ کے لقمے نکال کے وہ تجھے دیتی رہی۔ آج تو بڑی ہو گئی، آج تجھے ماں کو کام کہتے ہوئے حیا آنی چاہیے تھی، تجھے یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ماں کی خدمت میرے لیے عزت کا درجہ ہے، میرے لیے سعادت کے دروازے کھلنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا نوجوان بچے، کیا نوجوان بچیاں اخلاقی گراوٹ کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جب معراج کی رات جو ہے وہ جنت اور جہنم دکھائی گئی،
میں نے کیا دیکھا کہ جنت کے اندر عورتیں کم ہیں، مرد زیادہ ہیں، اور میں نے کیا دیکھا کہ جہنم کے اندر عورتیں زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں۔ جی ہاں، عورتیں اپنی ناشکری کی وجہ سے اور زبان درازی کی وجہ سے، اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے معمولی بات پر گالم گلوچ کر دینا، لان تان کر دینا، معمولی باتوں پر بے صبری کے جو ہے وہ مظاہرے کر دینا اور ناشکری کے بول دینا، ایسی کوتاہیوں کی وجہ سے، یعنی اپنی اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے وہ اپنی نیکیوں کو بھی کئی مرتبہ برباد کر بیٹھتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں دین اسلام اپنے اخلاق کو سنوارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن۔ ساری چیز انسان کا ظاہری حسن ہی نہیں ہوتا، ساری چیز انسان کی خاندانی برتری نہیں ہوتی، ساری چیز جو ہے وہ مال پیسہ ہی نہیں ہوتا، ساری چیز جو ہے وہ ظاہر کا حسن و جمال ہی نہیں ہوتا، ساری چیز جو ہے وہ انسان کے لیے اچھے کپڑے اور اچھا گھر ہی نہیں ہوتا۔ ہاں بے اخلاق بنی ہوئی ہو وہ بڑے بڑے مالداروں سے کئی مرتبہ آگے نکل جاتی ہے، وہ اللہ کی نظروں میں پسند آ جاتی ہے، وہ اللہ کے محبوب کی تعلیمات کو جو ہے وہ اختیار کرنے والی ہوتی ہے، اس کے بولنے کا انداز اچھا ہوتا ہے۔ سسرال والے اس سے تنگ ہیں، میکے میں ہے تو میکے والے اس سے تنگ ہیں، محلے والے اس سے تنگ ہیں۔ ایسا گندا انسان، اللہ رب العزت ایسے گندے انسان کو کبھی جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ جو جنت میں لوگ ہوں گے وہ دوسروں کو کبھی بھی تکلیف دینے والے نہیں ہوں گے، وہ وہاں پر شور مچانے والے نہیں ہوں گے، وہ زبان سے بکواسات کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ جھوٹ بولنے کے عادی نہیں ہوں گے، وہ دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والے وہ لوگ نہیں ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں اور جی کل قیامت میں جو ہے وہ پتہ چلے گا کون جنتی اور کون جہنمی۔ یاد رکھنا، پتہ تو قیامت کے دن چلے گا، لیکن جنتی اور جہنمی بنتے اسی دنیا میں ہیں۔ آج ہم اپنے اخلاق کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، میرے اندر جو ہے وہ گالیاں دینے کی عادت ہے، جھوٹے وعدے کرنے کی عادت ہے، اور میرے اندر دوسروں کا دل دکھانے کی عادت ہے، اور میرے اندر جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے کی عادت ہے، اور دوسروں کو عزت نہ دینے کا میرے اندر جو ہے وہ مزاج ہے۔ سمجھ لے میرے اندر جہنمیوں والی باتیں پائی جا رہی ہیں۔ ذرا سی بات ہوئی جھگڑا شروع کر دیا، ذرا سی بات ہوئی موڈ بن گیا، ذرا سی بات ہوئی اور جو ہے وہ بول چال بند ہو گیا، تعلقات ختم ہو گئے۔ یہ جہنمیوں والے وصف ہیں۔ لہٰذا جو جنتی لوگ ہوتے ہیں ان کے بول میٹھے ہوتے ہیں، ان کا انداز اور لہجہ میٹھا ہوتا ہے، دھیما ہوتا ہے، وہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، وہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانے والے ہوتے ہیں، خود پیاسے رہ کے دوسروں کو پلانے والے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی جو ہے وہ خیال رکھنے والے اور ان کی خاطر تواضع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ خود جو ہے وہ معمولی چیز پر گزارا کر لیا اور دوسروں کا خیال کیا۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے جس کے اندر صحابہ اکرام کے اسی وصف کو بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں۔ چنانچہ اصل میں ایک واقعہ تھا کہ ایک مہمان آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مہمان کی مہمانداری کرے؟ صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں اس مہمان کو لے جاؤں گا۔ وہ مہمان اس صحابی کے ساتھ چل پڑے، گھر پہنچے تو گھر والوں سے پوچھا کہ کوئی کھانا پینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مہمان کے لیے کچھ کھانے کو ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کچھ نہیں ہے۔
صرف بچوں کے لیے ہے، نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے، مہمان کے لیے تو پھر کیا ہونا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے لیے ہے۔ اب وہ صحابی فرماتے ہیں تم بچوں کو تھپکی دے کے سلا دو، اور تم جو ہے وہ تھوڑا بچوں والا جو کھانا ہے وہ لا کے تم ہمارے سامنے رکھ دینا، اور دیا اور چراغ صحیح کرنے کے بہانے تم اس کو بجھا دینا، میں اپنا ہاتھ کھانے تک لے جاؤں گا، منہ تک لے جاؤں گا، منہ ہلاتا رہوں گا، میرا مہمان سمجھے گا میں کھا رہا ہوں، اور میرا مہمان کھا لے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، انہوں نے ایسے ہی کیا، چنانچہ کھانا لا کے رکھ دیا۔ اب یہ صحابی ہاتھ کھانے تک لے جاتے، منہ تک لے جاتے، منہ ہلاتے، وہ سمجھتے شاید کھا رہے ہیں، مہمان کھاتا رہا۔ اب جو ہے کوئی دنیا والا نہیں دیکھ رہا تھا، کائنات کا مالک اور خالق تو اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے کہ اس نے میرے اور میرے نبی کے مہمان کو کیا عزت دی ہے۔ آج ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جائے تو گھر کی خواتین اس کو مصیبت سمجھنے لگ جاتی ہیں، اس کی خدمت کو اپنے لیے بوجھ محسوس کرنے لگ جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، جو بھی ہمارے گھر مہمان آتا ہے وہ اپنا نصیب لینے کے لیے آتا ہے، اور ہمارے گھر میں اس مہمان کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ گویا کہ کھایا اس نے اپنے نصیب کا، اور اس کی وجہ سے ہمیں برکت اور رحمت جو ہے وہ مفت میں نصیب ہو گئی۔ جی ہاں، کئی مرتبہ انسان کے بگاڑ کی وجہ سے، اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس کے گھر سے رزق کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے گھر سے برکتوں کو چھین لیا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دعوت برکاتہ نے ایک دفعہ واقعہ ارشاد فرمایا میاں بیوی آپس میں جھگڑ پڑے، آپس میں جھگڑنے کی وجہ سے گھروں کے اندر سے نہ صرف یہ کہ برکتیں چلی جاتی ہیں، دینداری بھی چلی جاتی ہے، رزق کی برکتیں بھی چلی جاتی ہیں، گھروں کے اندر سے خوشیاں اور سکون بھی چلے جاتے ہیں۔ بہرحال کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دکھایا بھی کرتے ہیں۔ تو میاں بیوی آپس میں لڑ پڑے، ابھی وہ ان کا جھگڑا چل ہی رہا تھا، باہر دروازے پہ دستک ہوئی، خاوند جو ہے وہ باہر گیا پتہ کرنے کے لیے، تو دیکھا تو ان کے کوئی جاننے والے تعلق والے تھے، وہ بطور مہمان کے آئے تھے۔ انہوں نے اپنا مہمان خانہ کھولا، مہمان کو بٹھایا، گھر واپس آئے، بیوی سے کہنے لگے کہ دیکھو ہماری آپس کی بات ہے، وہ بعد میں کریں گے، مہمان جو ہے وہ آیا ہے، تم اس کے لیے کھانا بنا دو۔ مگر وہ تو غصے میں تھی، جذبے میں تھی، اس نے کہا جاؤ، نہ تمہارے لیے اور نہ تمہارے مہمان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے۔ اب یہ پریشان ہو گیا کہ اب میں کروں تو کیا کروں، چنانچہ تھوڑا سوچا تو دل میں خیال آیا کہ ہمارے پڑوسی بہت اچھے ہیں، کئی مرتبہ انہوں نے کہا کہ کوئی خدمت ہو تو میں بتا دیا کرو، چلے میں آج جو ہے وہ ان کو کہہ دیتا ہوں کہ میرے گھر میں جو ہے مہمان ہے، تم ذرا کھانا بنا دو۔ کہتے میں یہ سوچ کے گھر سے باہر نکلا، سامنے پڑوسیوں کے دروازے پہ میں نے دستک دی، وہ باہر آئے، میں نے بتایا میرے گھر میں مہمان ہیں، اور میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، یہ نہ کہا کہ اس کی نیت خراب ہے، چنانچہ میں نے ان کو کہا کہ آپ کھانا بنا دو۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ جی ابھی کھانا بن کے آ جاتا ہے۔ کہتے میں یہ بات کر کے گھر واپس آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بیوی کھڑی ہوئی رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو، ابھی تو تم بڑے مقابلے کر رہی تھی، اب رونا کس بات کا آ گیا؟ کہنے لگی جب تم مجھے کھانے کے لیے کہہ کے گئے، تمہیں تو میں نے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ بھلے مہمان کا کیا اس میں قصور ہے، ہماری بات تو آپس کی ہے، لہٰذا میں کھانا بنا دیتی ہوں۔ جب میں کچن کی طرف گئی، میں نے کیا دیکھا کہ ایک جو ہے وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے، بالکل نورانی چہرہ، سفید داڑھی، وہ ہمارے کچن کے اندر سے آٹا نکال کے لے کے جا رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر ڈر گئی، تو اس نے جو ہے وہ یہ واقعہ سنایا، تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ ارے وہ تو فرشتہ تھا، تمہارے گھر میں اللہ نے اس کا رزق رکھا تھا، جب تم نے مہمان کو دینے سے انکار کر دیا، وہ تمہارے گھر سے اس کا رزق نکال کر پڑوسیوں کے گھر میں پہنچانے جا رہا تھا۔ لہٰذا یاد رکھیے، ہمیشہ انسان کو خدمت سے جو ہے برکت ملتی ہے، دل میں جذبہ ہو، اپنی کلاس میں دو بچیاں جو ہیں ان کا بھی ادب و
احترام ہو. ہم نے دیکھا جو مدرسوں میں پڑھنے والے بچے یا بچیاں اپنی زمانہ طالب علمی میں اگر جو ہے وہ طلباء کی خدمت کریں, اپنی معلمات کی خدمت کریں, اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کریں, اپنے والدین کی خدمت کریں, بعد میں وقت آتا ہے کہ اللہ ان کی خدمت کے لیے پوری جماعت کو کھڑا فرما دیتے ہیں. اللہ ان کی اولادوں کو ان کے لیے مطیع اور فرما بردار بنا دیتے ہیں. اللہ ان سے دین کے فیض کو جاری کر دیتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ روحانی اولاد ایسی دیتے ہیں کہ انسان کو کسی کام کو ہاتھ لگانے کی نوبت نہیں آتی. تو لہٰذا تمام طالبات سے خصوصی طور پر اور جو باہر سے آنے والی گھر کی خواتین عمومی طور پر ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں, اپنے الفاظ اچھے کریں, اپنی جو ہے وہ مزاج کے اندر نرمی پیدا کریں, درگزر سیکھیں. ہمارے ایک بزرگ تھے, ان کو کسی نے آگے کہا حضرتی وہ فلانے نے تو یہ بات کر دی اور یہ کر دی. وہ آگے سے بڑے تحمل سے, پنجابی زبان کے بولنے والے تھے, بڑے تحمل سے فرمانے لگے بھائی سارا دن ساری زندگی ہم نے اپنے بزرگوں سے ایک ہی تو بات سیکھی ہے. فرمانے لگے ساری زندگی کوئی تو گل سیکھی ہے کہ چلو کوئی گل نہیں, کہ انسان یہ کہنا سیکھ لے کسی کی ناراضگی, کسی کا غصہ, کسی کے کوئی جو ہے وہ کمی بیشی, انسان یہ کہہ کے کہ چلے کوئی بات نہیں, میرا اللہ اس کا مجھے صلہ دے گا, میرا اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا. جو دنیا میں دوسروں سے درگزر کرے گا, جب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ مجرم بن کے کھڑا ہوا ہوگا, میرا اللہ اس سے درگزر کر دے گا, میرا اللہ اس کو معاف فرما دے گا. تو ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا. لوگ تو ایسی سمجھ والے, لوگ تو ایسی عقل والے, لوگ تو ایسی دانائی والے کہ کسی نے بلی کی خدمت کی اور جنت پالی, اور کسی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور جنت حاصل کر لی, کسی نے پیاسی مکھی کو سیاہی پلائی اور جنت پالی. کیا ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکتے؟ کیا ہم قرآن و حدیث پڑھنے والی طالبات کا جو ہے وہ احترام کر کے ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے عزیز رشتہ داروں کی جو ہے وہ عزت اور توقیر کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے جنت نہیں حاصل کر سکتے؟ تو پھر ہمارے جیسا بد نصیب بھی کون ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ فرمایا گیا تیرا والد تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے, تو چاہے تو اس کی خدمت کر کے تو اپنے لیے جنت کا دروازہ کھلا رکھ, اور تو چاہے تو اس کو ناراض کر کے اپنے لیے جنت کا دروازہ بند کر دے. اور یہ کہا گیا کہ تیری والدہ کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے. کیا مانا؟ تو اگر اس کی اطاعت کرے گی, کہنا مانے گی, فرما برداری کرے گی, خدمت بجا لائے گی, تو یقیناً تجھے جنت عطا کر دی جائے گی. چھوٹی چھوٹی خدمتوں سے, چھوٹے چھوٹے اخلاق کے معاملوں سے انسان کو جنت نصیب ہو جاتی ہے. ہم جنت لینے کے لیے بڑے بڑے عملوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, اتنے روزے اور اتنی نمازیں اور اتنے صدقے خیرات اور اتنے یہ کچھ نہ, یہ تو معمولی کاموں پہ انسان کو جنت کے فیصلے نصیب ہو جاتے ہیں, جنت کی سعادتیں نصیب ہو جاتی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے, ہم اپنی زندگی کی طرف توجہ کریں گے, ہم اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں گے کہ میرے کسی عمل سے, میری کسی بات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے. اگر یہ تکلیف پہنچی, کل قیامت کے دن یہ تکلیف تولی جائے گی اور اس کے بدلے میں مجھے نیکیاں دینی پڑیں گی. شاید نیکیاں دے کے بھی جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا. لہذا آج آسان ہے, کسی سے کوئی کمی بیشی ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی, تو ہمیں چاہیے ہم اس سے معافی مانگ لیں, ہم اس سے سوری کر لیں, ہم اس سے جو ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا ہدیہ تحفہ دے کے اس کا دل خوش کرنے کی کوشش کر لیں. دنیا کا اندر یہ معاملہ جو ہے وہ یہ معاملہ نمٹانا آسان ہے, اس معاملے کو قیامت کے دن پہ چھوڑنا یہ معاملہ بہت مشکل ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے, ایک بزرگ تھے, جب بھی کسی کے پاس بیٹھتے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے میرے اوپر بہت زیادہ حقوق ہیں, ان کی ادائیگی میں یقیناً مجھ سے کمی بیشی ہو گئی ہوگی. تو
تو مجھے آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ وہ ساری زندگی لوگوں سے معافیاں مانگتے رہے، آج ہمیں خود اپنی زبان سے معافی مانگنے کی عادت نہیں ہے۔ جب مر جاتے ہیں، جنازہ ہوتا ہے، اس وقت رسمی رواجی طور پر اعلان ہو جاتا ہے کہ کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو معاف کر دو۔ میرے آقا کی یہ سنت نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، آپ نے اخلاق آپ نے سکھائے، اچھی عادتیں آپ نے سکھائی، ہمیشہ سب کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا معاملہ فرماتے رہے، لیکن امت کو تعلیم دینے کے لیے اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، کسی کا حق میرے اوپر ہو تو وہ یا تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے یا پھر وہ آ کے مجھ سے بدلہ لے لے۔ سارے صحابہ کو سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ صحابہ حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں یہ کیسا بندہ کیسی بات کر رہا ہے کہ مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کس چیز کا بدلہ؟ اللہ کے نبی آپ جہاد کے لیے سبسڈی فرما رہے تھے اور آپ نے جو ہے آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور آپ نے اس چھڑی کو میرے جسم کے ساتھ لگایا تھا، میرے جسم پہ قمیض نہیں تھی، مجھے وہ چھڑی چبھی تھی، مجھے اس وقت تکلیف ہوئی تھی، لہٰذا میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے جسم مبارک سے کرتے کو ہٹا دیا، فرمایا آ جاؤ بدلہ لے لو۔ وہ صحابی آگے بڑھے، پیچھے سے کمر اور پشت کی طرف سے آگے اللہ کے محبوب کے ساتھ چمٹ گئے اور جو ہے وہ ختم نبوت والی مہر کو بوسہ دیا اور کہنے لگے اللہ کے نبی میرے تو ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بڑے عرصے سے میرے دل کی تمنا تھی میں مہر نبوت کا دیدار کروں، میں آپ کے جسم مبارک کو چھو لوں، مجھے موقع نہیں ملتا تھا، آج میں نے اس کو بہانہ بنایا، میں نے آپ سے کیا بدلہ لینا ہے؟ آپ تو ہمارے اوپر جو ہے وہ اللہ کی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، لہذا اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے یہ بات بتا دی کہ دیکھو زندگی میں سب سے معافی مانگو، زندگی میں سب سے معافی مانگو۔ ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ بازار میں تشریف لے گئے، دیکھا کچھ بھیڑ ہے، کچھ رش لگا ہوا ہے، اب لوگ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بازار اور جو ہے وہ اس طرح خرید و فروخت میں مشغول ہیں۔ حضرت کے ہاتھ میں جو ہے وہ کوڑا تھا، حضرت نے دیکھا ایک آدمی ہے جس کی وجہ سے راستہ رکا ہوا ہے، تو حضرت سب کو جو ہے وہ راستہ کھلوانے کے لیے فرما رہے تھے، آواز دے رہے تھے، اس آدمی کی طرف کوڑے کا یوں اشارہ کیا، وہ کوڑا جا کے ان کے کپڑوں کو مس ہوا، کپڑوں کو لگا، وہ حضرت کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت نے اشارہ فرمایا کہ چلو بھائی راستہ چھوڑ دو نا، کیوں تم نے جو ہے یہاں پہ رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے، بس اتنی سی بات ہو گئی۔ وہ صحابی چل پڑے، حضرت بھی تشریف لے گئے۔ اللہ کی شان، 1 سال کے بعد دوبارہ اس بندے سے ملاقات ہوتی ہے بازار میں، جیسے ہی حضرت کی نظر پڑی جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے پیار محبت کی باتیں کرنے لگے اور پھر فرمانے لگے تم میرے ساتھ چلو نا، تم میرے گھر چلو۔ وہ جو ہے وہ ساتھ چلتے ہیں، راستے میں باتیں کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں تم نے حج کیا ہے؟ کہا نہیں حضرت میں نے تو اب تک حج نہیں کیا، میرے پاس تو اتنی وسعت نہیں تھی، گنجائش نہیں تھی، حج کا سامان نہیں تھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا اچھا حج تم میری طرف سے کر لو، اچھا حج تم میری طرف سے کر لو۔ اس نے کہا حضرت اگر آپ حج کروائیں تو یہ تو آپ کا احسان ہوگا، آپ کی مہربانی ہوگی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا مگر ایک شرط ہے، ایک بات ہے۔ فرمائیے؟ فرمایا پچھلے سال تم بازار میں کھڑے ہوئے تھے، میں نے تمہیں کوڑا مارا تھا، تم مجھے میری اس غلطی کو معاف کر دو، میں تمہیں حج کرواتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت مجھے تو وہ لگا بھی نہیں تھا اور مجھے تو وہ یاد بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کو یاد نہیں ہے اور مجھے پورا سال بھولا نہیں ہے، لہٰذا میں تم سے اس کی معافی چاہتا ہوں کہ تمہیں میرے ہاتھ سے کوڑا لگ گیا تھا۔ جی ہاں ہمیں تو دین نے یہ تعلیم دی ہے، لہٰذا کمی بیشی انسان سے ہو جاتی ہے، اپنی بہنوں سے بھی معذرت، اپنے بھائیوں سے بھی معذرت، ماں باپ سے بھی معذرت، اپنی کلاس کی جو ہے وہ ساتھ پڑھنے والی بچیوں سے بھی معذرت، ہر ایک سے بندہ معافی تلافی کا معاملہ کرتا رہے۔ ہاں جو دنیا میں لوگوں سے معافی مانگ لے گا، اللہ سے معافی مانگ لے گا، مرنے کی دیر ہے وہ سیدھا جنت میں
جائے گا اور جو دوسروں کو تکلیف پہنچائے گا اور ان سے معافی والا راستہ نہیں کرے گا، یاد رکھنا وہ لمبی تسبیح لے لے، وہ سارا دن مراقبے میں بیٹھ جائے، وہ ساری رات تہجدوں میں گزار دے، وہ سارا دن روزہ رکھ لے، وہ جو چاہے عبادت کرتا پھرے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو ولایت نہیں ملے گی، اللہ کا قرب اس کو نہیں ملے گا جب تک کہ لوگوں کے حقوق جو ہے اس سے سبق دوش نہیں ہو جاتا۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ولایت کا دروازہ اس کے لیے بند رہتا ہے۔ تمام بچیاں بالخصوص جو یہاں پڑھنے والی ہیں، طالبات ہیں یا طلبہ ہیں، وہ اللہ سے اس بات پہ ہمیشہ ڈرتی رہیں کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، میرے کسی ہاتھ سے، میرے کسی عمل سے جو ہے وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا، اگر ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا، جان لیں ایسے لوگوں کو اللہ اپنا قرب دے دیتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو اپنی محبت دے دیتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو اپنی معرفت دے دیتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو اپنی جو ہے وہ رحمتوں کے سائے نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حبیب نے ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحمتیں اتار دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے اخلاق کو سنوار دے، اللہ ہمیں اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنا دے، اللہ ہماری عادتوں کو ایسا کر دے، اللہ ہماری مزاج کو ایسا کر دے، اللہ ہماری طبیعت کو ایسا کر دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں، اللہ کی مخلوق بھی ہم سے محبت کرنے لگے، اللہ کے فرشتے بھی محبت کرنے لگے، خود اللہ رب العزت بھی ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ یہ چیز انسان اس کے لیے محنت بھی کرے، کوشش بھی کرے، اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو اسباب ہیں ان اسباب کو بھی اختیار کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہ کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، گویا کہ ہم دل میں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعائیں مانگتے رہا کریں۔ جیسے کسی نے کہا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندہ برا بھلا کہہ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ابو بکر کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی بیٹھ گئے، سنتے رہے، ابو بکر بھی خاموش ہیں، سن رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی سن رہے ہیں اور سن کے مسکرا رہے ہیں۔ کچھ دیر جب گزر گئی، اس بندے نے انتہا کر دی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اتنا فرمایا، جو کچھ تو نے مجھے کہا وہ سب تیرے اوپر۔ اتنا جملہ کہنے کی دیر تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور تشریف لے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو کے پیچھے چل دیے، اللہ کے نبی اس نے مجھے اتنا کچھ کہا، آپ سنتے رہے اور مسکراتے رہے، میں نے تھوڑی سی بات کی، آپ ناگوار اور ناراض ہو کر وہاں سے چل دیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو بکر جب تک تم خاموش تھے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم بول پڑے وہ فرشتہ چلا گیا تو میں بھی چلا آیا۔ جی ہاں، ہم صبر کرنا سیکھ جائیں، ہم درگزر کرنا سیکھ جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم آج کے بعد دل میں نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ کسی کو میری ذات سے تکلیف نہیں پہنچے گی، اگر کبھی تکلیف پہنچ گئی تو میں معافی مانگ کے جب تک اس کو راضی نہ کر لوں، جب تک میں اس کو خوش نہ کر لوں، اس وقت تک میں سکون سے چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہنے کو یہ تیار ہوں کہ جس بچی نے اپنا مزاج ایسا بنا لیا، اللہ مرنے سے پہلے اس کے لیے اپنی
ولایت کے دروازے کھول دے گا. اللہ اس کو اپنے قرب کے اور اپنے پیار کے درجات اس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کا کہنا سننا سب قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو اپنے ہاں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کے فیض کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے. اور اللہ تعالیٰ جہاں یہاں ہمیں جو ہے وہ دینی تعلیم نصیب ہو رہی ہے اللہ اسی ادارے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں روحانی کمالات بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام طالبات تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور سب مل کے اپنے گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں, توبہ طائب ہو جائیں. اے اللہ جو ہم نے جان بوجھ کے گناہ کیے, جو بھولے سے کیے, جو یاد ہیں اور جو یاد نہیں ہیں, سارے گناہوں کی ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. توبہ کی نیت سے خطبہ سنیں اور جو کلمات پڑھائے جائیں سچے دل سے پیچھے ان کلمات کو طالبات بھی طلباء بھی اور باقی تمام حضرات بھی توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھ لیں. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے اور ہماری بخشش اور مغفرت کا سامان فرما دیں گے. الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. یہ کلمات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. کلمات کے پڑھنے سے اب ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ کی ہم نے جو حکم عدولیاں کی ہیں, حقوق میں کمیاں کی ہیں, اللہ تعالیٰ وہ اب توبہ سے معاف فرماتے ہیں. اگر انسان ان حقوق کو ادا کرنے کی نیت کر لے اور جو بندوں کے حق ہم نے ضائع کیے ہیں, بندوں کو تکلیفیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ان سے بھی معافی ملنے کی اللہ کوئی سبیل پیدا فرما دے. اللہ ان بندوں کے دلوں کو ہمارے پر مہربان کر دے اور ہمارے لیے معافی اور بخشش کا سامان فرما دے. تو تمام طالبات تمام لوگ اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر یہ نیت کریں کہ میرے دل پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, تجلیات, انوارات کی ایک بارش برس رہی ہے. دل کی ظلمت اور سیاہی سب دور ہو رہی ہے اور میرے دل کی دھڑکنوں سے اللہ کے نام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. میرے دل کی دھڑکنوں سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ. اللہ فرماتے ہیں نہ میں زمینوں میں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں, میں بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. یہ دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی انوارات کے اترنے کی جگہ ہے. اپنے دل کی طرف توجہ کریں اور اس دل کی دھڑکنوں میں اپنے رب کے نام کو سننے کی کوشش کریں. کہ میرا دل اللہ تعالیٰ کا عاشق اور دیوانہ ہے. میرے دل کی دھڑکنوں میں سے بھی میرے رب کا نام مجھے سنائی دے رہا ہے. اللہ 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 اللہ. ہرس والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہرس والا دل بدل دے,
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں صاف ستھرا دل دیا تھا مگر ہم نے اس کو بہت گندا کر لیا ہے۔ اے اللہ اس گندے دل کو صاف ستھرے دل سے تبدیل فرما کر ہمارے دل کو اچھا بنا دیجیے، چمکدار اور روشن اور اپنی محبت سے بھرا ہوا دل ہمیں عطا فرما دیجیے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، اللہ مجھے ایسا دل دے دے کہ جو دل تیرا اتنا عاشق اور دیوانہ ہو کہ وہ دھڑکے تو مجھے اس کی دھڑکنوں میں سے بھی تیرا نام سنائی دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جیسے مردہ قبر میں دل بدل دے۔ ایک ایسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ اللہ کب سے میرے دل میں یہی تمنا یہی آرزو ہے کہ میں سدھر جاؤں، میں سنور جاؤں، میری عادتیں اور میرے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ اب تک میں اچھا نہیں بن سکا، ہر دفعہ میں یہی آرزو اور یہی تمنا لے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ آج پھر ٹوٹے ہوئے دل سے تیری بارگاہ میں اس امید سے آیا ہوں کہ آج تو میری یہ تمنا پوری ہو جائے گی۔ پڑا ہو تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں بس اتنی آرزو ہے۔ اللہ جس عادت کو جس بات کو چھوڑ کے بھی تو مجھے مل سکتا ہے، اللہ میں سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تیرا ہو جاؤں بس اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ ایک ایسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے۔ اللہ جو اچھے اخلاق والا بندہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کے ہر کوئی آتے ہوئے دیکھ کے مسکرا پڑتا ہے۔ اللہ مجھے بھی تو ایسا بنا دے، کل قیامت کے دن جب میں تیری بارگاہ میں آؤں تو مجھے دیکھ کے تو بھی مسکرا دے۔ جو ہو دیدار تیرا روز محشر،
جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، اللہ گناہ کر کر کے اور بگڑی ہوئی باتیں اور عادتیں لے کے میں زندگی گزار کے تھک چکا ہوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے بدل دے بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا رحم فرما دل بدل دے۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، ساری زندگی ہم دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا کہ لوگ ہمیں پسند کریں، ہم لوگوں کو اچھا لگے۔ آج اللہ سے رو کے دعا کیجیے، اللہ ہمیں ایسا بنا کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، ہماری عادتیں، ہمارے مزاج، ہمارے اخلاق، ہماری صورت اور سیرت اللہ ایسی بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ جو اللہ کو پسند آ جائے، ساری کائنات کے دل میں اس کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے، ساری مخلوق اس کی دیوانی بن جاتی ہے۔ ہم اللہ کرے اللہ کو پسند آ جائیں، اللہ کرے ہماری عادتیں، ہمارا مزاج، ہمارے اخلاق اللہ کو پسند آ جائیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم تیرے عاجز، مسکین، محتاج، فقیر، گنہگار بندے ہیں، ظاہر میں تو بندے ہیں مگر اندر سے بڑے گندے ہیں۔ ہمارے اندر کی گندگیاں دور کر دے، ہمارے دل کی ظلمتیں دور فرما، ہمارے دل کی سیاہیاں دور فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما اور ہمارے نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنی عشق کی آگ ہمارے سینوں میں بھڑکا، ہمیں اپنا دیوانہ بنا، اپنے غیر سے ہمیں بیگانہ فرما۔ میرے مالک مہربانی فرما، زندگی گزر گئی ہمیں اپنے آپ کو ایسا بناتے بناتے کہ ہم لوگوں کو پسند آ جائیں۔ میرے مولا، ہمیں کسی نے پسند کر بھی لیا تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اے اللہ ہمیں ایسا بنا ہم تجھے پسند آ جائیں، اللہ ہم تیرے حبیب کو پسند آ جائیں، تیرے نبی ہمیں دیکھیں تو خوش ہو جائیں۔ کل قیامت کے دن جب ہمارا تیرے سامنا ہوگا، اللہ تو دیکھ لے تو خوش ہو جائے، میرا بندہ آیا ہے، میری بندی آئی ہے، اس نے اپنی زبان کو میری پسند کے مطابق بنا لیا تھا، اس نے اپنی عادتوں کو میری پسند کے مطابق بنا لیا تھا، اس نے اپنی ساری زندگی کو میری پسند کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ایک بننا چاہیں، اچھا بننا چاہیں، صاحب اخلاق بننا چاہیں، ہمارے لیے مشکل ہے۔ اللہ آپ مہربانی کرنے پہ آئیں، آپ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ اے میرے مالک مہربانی فرما، آپ تو بگڑے ہوئوں کو سدھار سکتے ہیں، آپ تو بھٹکوں کو ہدایت دے دیتے ہیں، اے اللہ آپ تو مرے ہوئوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ میرے مولا ہم بہت بگڑے ہوئے ہیں، آپ ہمیں سدھار دیجئے، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، آپ ہدایت دے دیجئے۔ اللہ ظاہراً ہم ہیں تو زندہ، لیکن یہ زندگی کیا ہے یہ اللہ، یہ تو گویا کہ مردہ لوگوں والی حالت ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی زندگی نصیب فرما، میرے مالک مہربانی فرما۔ اے اللہ یہ سارا مجمع اللہ آپ کے دین کے پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کا ہے۔ اللہ اگر انہوں نے بگڑنا ہی تھا، اگر انہوں نے شیطان کو خوش کرنا تھا تو ان کو تیرا قرآن اور تیری نبی کی فرمان پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ دنیا کے بازاروں میں، دنیا کی جو ہے وہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ہوتے ہیں، یہاں یہ سارا مجمع جو آیا ہے سب کے دل میں یہی جذبہ تھا کہ میں اپنے آپ کو ایسا بناؤں گی
میرا اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ یہ سارا مجمع ان لوگوں کا ہے جو آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو منانا چاہتے ہیں، جو آپ کو پانا چاہتے ہیں۔ میرے مالک ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے، اللہ ہمارے بننے اور سنورنے میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ اے کریم آقا مہربانی فرما، رحمت کی ایک نظر فرما۔ اے اللہ ہم اپنی زبان سے بھی لوگوں کو تکلیف دیتے رہے، ہم اپنے اعمال سے بھی لوگوں کے لیے وبال جان بنے رہے۔ میرے مالک ہماری معافی کی کوئی سبیل پیدا فرما، اللہ ہماری بخشش کا کوئی انتظام فرما، مہربانی فرما دیجئے۔ آج دنیا میں کسی کو کمینہ ذلیل کہنا آسان ہے، کل قیامت کے دن تیری بارگاہ میں اس کا جواب دینا مشکل کام ہے۔ میرے مالک مہربانی فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، اے میرے پیارے پروردگار، اے اللہ جب آپ کسی کو بنانے پہ آتے ہیں، بڑے بڑے زانیوں کو، بدکاروں کو، شرابیوں کو، ڈاکوؤں کو آپ ان کو توبہ کی توفیق دے کے ان کی زندگی بدلیے، آپ ان کو اپنے اولیاء میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک نگاہ اس مجمع پہ بھی ڈال دیجئے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ آپ کی ایک نظر کرم پڑ کے ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ ہمارے ظاہر کو اپنے نبی کی سنتوں سے سجا اور ہمارے باطن کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرما۔ اے کریم آقا تمام طالبات کو اپنے دین کی علوم سے مالا مال فرما، اللہ ان دین کی برکات سے مالا مال فرما۔ اے کریم آقا مہربانی فرما، بڑوں کا ادب و احترام ہمارے دلوں میں پیدا فرما، دوسروں کی خدمت کا جذبہ اور شوق ہمارے دلوں میں عطا فرما۔ اے کریم آقا مہربانی فرما دیجئے، ہمیں اپنے بڑوں سے دعائیں لینے والا بنا دیجئے، والدین کی دعائیں، اساتذہ کی دعائیں، اپنے بڑوں کی دعائیں، اللہ ہم سب کو سعادت مند بنا، اللہ میں نیک وقت بنا۔ میرے مالک مہربانی فرما، جتنی بھی طالبات ہیں یا طلباء ہیں، سب کو اس جامعہ کے لیے اللہ نیک نامی کا ذریعہ بنا، بدنامی کا ذریعہ نہ بنا، دین پہ ہمیں دھبا نہ بنا، دین پہ ہمیں داغ نہ بنا۔ اللہ ہماری زندگی کو دیکھ کر لوگ تیرے دین کی طرف راغب ہو جائیں، اللہ ہمیں ایسی مبارک زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ حضرت مولانا کی زندگی میں، ان کے علم و عمل میں، نیکی تقوی میں بڑی برکتیں نصیب فرما۔ تمام اساتذہ اور معلمات کی تمام محنتوں کاوشوں کو قبول فرما، اور جن اکابرین کی محنت سے ہمیں یہ سب کچھ نصیب ہوا، اے اللہ تو ان کی قبروں کو منور فرما اور ان کو اپنے خاص رحمتوں کے اللہ ان کو سائے نصیب فرما۔ اے میرے مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جس کی جو ضرورت ہے آج اس مجلس کی برکت سے تمام لوگوں کی ضرورتوں کو پورا فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروض لوگوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ اس ادارے کی قبولیت کو عام اور تام فرما، تمام اہل محلہ کو اس کی طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ اس کی برکتیں گھر گھر میں عطا فرما، گھروں کے اندر اس ادارے کی برکت سے گھروں کے اندر دینی ماحول عطا فرما۔ اے اللہ نیکی والا تقوی والا ماحول عطا فرما، نسلوں میں دین کے سلسلے جاری فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ ہم نے اپنی سوچ کے مطابق مانگا، ہماری سوچ بھی اللہ چھوٹی، اللہ ہمارا علم بھی ناقص، ہماری مانگ بھی ناقص۔ اے اللہ ہماری مانگ نہ دیکھیے، ہماری سوچ نہ دیکھیے، اللہ ہمارا علم نہ دیکھیے، تو اپنے علم کے مطابق عطا فرما، اللہ تو اپنی وسعتوں کے مطابق عطا فرما، تو اپنے خزانوں کے بقدر عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں میں ہمارے والدین، عزیز و قارب، رشتہ دار، بہن بھائی، بیوی بچے، سب کو ہماری دعاؤں میں سے حصہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔